بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 205 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اجتہاد کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 7ویں نشست سے آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب بنیادی سوال کہ آپ کے ہاں اجتہاد کیسے ہوتا ہے، اس کے قواعد کیا ہیں، فریم ورک کیا ہے، جان رہے تھے ہم آپ کے مضمون اصول فقہ کے روشنی میں، اور آپ نے بیان کیا تھا مختلف قواعد کو، مختلف ضوابط کو، کہ یہ چیزیں پیش نظر رکھی جائیں گی جب اجتہاد کیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں وہیں سے سلسلہ گفتگو جوڑیں اور بتائیں مزید کیا چیزیں ہیں آپ کے آرٹیکل میں جو آپ کے اجتہاد کرتے ہوئے پیش نظر رہتی ہیں۔ ہم نے 3 اصول سمجھ لیے تھے۔ اس کے بعد چوتھا اصول میں نے اپنے اس مضمون میں اس طرح بیان کیا ہے: دین کا ہر حکم اپنی حقیقت کے ساتھ ہے۔ اسی کو معنی اور علت بھی کہا جاتا ہے۔ نئی صورتوں پر اس حکم کا اطلاق ہو یا اس سے استثناء اور رخصت، اس کا فیصلہ اسی حقیقت کی بنیاد پر ہوگا۔ دین کا ہر حکم اپنی حقیقت کے ساتھ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے، کسی چیز کے معاملے میں آپ امر و نہی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کی صورت بنا کر اس پر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا وہ صورت ہی پیش نظر رہے گی؟ اسی کے مماثل کوئی چیز سامنے آ جائے تو حکم کا اس پر اطلاق ہوگا یا کوئی اس سے مختلف طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ اس اصول میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس میں حقیقت پیش نظر رکھی جائے گی، نہ کہ صورت پیش نظر رکھی جائے گی۔ ٹھیک، اس کو میں چند مثالوں سے واضح کرتا ہوں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ ایک بڑا حکم ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں سونے چاندی سے زکوٰۃ لی ہے۔ یہی 2 چیزیں ہیں جو اس وقت مبادلے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں کہیے تو دولت کا لفظ انہی کے لیے بولا جا سکتا تھا۔ ٹھیک، یہی سرمایہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے زکوٰۃ لی تو صورت کے لحاظ سے اگر دیکھیے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہ یہ دھاتیں ہیں، قیمتی دھاتیں ہیں، مبادلے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، ان کو دولت کہا جا سکتا ہے، لہٰذا ان سے ملتی جلتی کوئی اور دھات ہو تو اس پر بھی اس حکم کا اطلاق کر دیں گے۔ ٹھیک، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اصرار کرے کہ حکم کو وہیں تک رہنا چاہیے، زکوٰۃ سونے اور چاندی میں ہے، اس کے سوا کسی چیز پر بھی زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ اس کو سامنے رکھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس کا کوئی ریشنل نہیں بن رہا، انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں کیا حکمت ہے؟ یعنی باقی چیزوں کو نظر انداز کر کے سونے اور چاندی ہی میں کیوں زکوٰۃ عائد کی گئی؟ یہ پھر سمجھنا بھی پڑے گا اور سمجھانا بھی پڑے گا۔ اس کے برخلاف اگر آپ حقیقت کو سامنے رکھیں تو اب یہ دیکھیے کہ سونا اور چاندی 2 دھاتیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت مال ہے، سرمایہ ہے، دولت ہے۔ دنیا میں انسان یا محنت کرتا ہے یا اس کے پاس سرمایہ موجود ہوتا ہے۔ میں اپنی قوت صرف کر کے سرمایہ پیدا کرتا ہوں۔ یہی سرمایہ ہے جو زندگی میں انسان کے لیے ایک بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ دنیا کی معیشت اسی پر چلتی ہے۔ یہ سرمایہ سونے اور چاندی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ 1000 دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مثال لے لیجئے، ایک شخص تجارت کے لیے دکان کھولتا ہے۔ اندازہ کیجئے ذرا کہ اس میں کیا کیا کچھ مال وہ لے آتا ہے۔ جی ہاں، یعنی اس میں فرنیچر بھی ہو سکتا ہے، قالین بھی ہو سکتے ہیں، دور جدید کی جو نئی ایجادات ہیں گھروں میں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ دسیوں چیزیں آپ فہرست بناتے چلے جائیے، کسی ایک دکان پر چلے جائیے، کسی مارکیٹ میں چلے جائیے، ہمارے اس شہر میں نبراسکائی میں چلے جائیے تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا کیا صورتیں ہیں جو آپ کو نظر آ جاتی ہیں۔ اگر صورت ہی کی مماثلت تلاش کرنی ہو تو شاید کسی ایک چیز پر بھی اطلاق نہ کیا جا سکے، ایسے ہی۔ لیکن جب آپ نے وہ حقیقت دریافت کر لی کہ یہ در حقیقت مال سے
اللہ تعالیٰ اپنا حصہ لے رہے ہیں یا معاشرے کا حصہ دیا جا رہا ہے. تو مال ایک وسیع حقیقت ہے، اس کا ظہور مختلف صورتوں میں ہوگا. وہ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی دکان میں، ایک تجارتی کوٹھی میں ہزاروں صورتوں میں ہوگے. یعنی اگر آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں. اگر آپ نے حقیقت کو پیش نظر رکھا ہے تو اب اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، تمام تجارتی اموال پر آپ مال کی زکوٰۃ عائد کر دیں گے، اس لیے کہ وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے مالی ہے. اس کے بالکل برخلاف اگر آپ صورت تک محدود رہ جائیں تو میں نے عرض کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ کسی اور قیمتی دھات کو اس پر قیاس کر لیں گے. میں اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ جانوروں پر بھی زکوٰۃ عائد کی گئی ہے. جانوروں کی زکوٰۃ میں اونٹ ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، گائے بیل ہیں. مسلمان جب ہندوستان میں آئے تو یہاں انہوں نے بھینس دیکھی. بظاہر اگر دیکھیے تو بھینس بھی اسی طرح پالی جا سکتی ہے. تو بظاہر کوئی صورت عقلی لحاظ سے ایسی نہیں بنتی جس میں ان میں کوئی فارق تلاش کیا جا سکے. عقل کہتی ہے کہ اس کو بھی زکوٰۃ کے تحت آنا چاہیے. بالکل. لیکن زکوٰۃ کا جو قانون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں بیان کیا ہے اس میں بھینس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ ہمارے فقہا کو بھی دیکھ لیجئے، انہوں نے یہی کیا کہ اس میں صورت کو صورت پر قیاس کر لیا. یعنی یہ دیکھا کہ بھینس کس جانور سے ملتی جلتی ہے، اونٹ سے، بھیڑ بکری سے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ گائے بیل سے ملتی جلتی ہے. یہ بڑی بدیہی سی بات ہے. تو انہوں نے ایک جانور کو اس پر قیاس کر لیا. وہاں صورت کو صورت پر قیاس کرنا ممکن ہوا، معقول بھی معلوم ہوا. لیکن ابھی میں نے مال کی مثال دے کے آپ کو بتایا کہ وہاں یہ معقول معلوم نہیں ہوتا. عقل کہتی ہے کہ علیم و حکیم پروردگار کا قانون اس طرح کا نہیں ہو سکتا. چنانچہ قرآن مجید نے ہم کو تعلیم دی ہے اور خود بتایا ہے. یعنی فقہی معاملات میں قرآن مجید نے بعض سوالوں کا جواب دے کر بتایا ہے کہ نہیں، حقیقت ہی پیش نظر رکھی جائے گی. یہ حقیقت ہے جو پھر دین کو، دین کے حکم کو آنے والے زمانوں کے ساتھ بالکل زندہ حقیقت کے طور پر متعلق کرتی ہے. یعنی یہ حقیقت اصل میں دین کو بھی ایک زندہ حقیقت بنا دیتی ہے، اور دین کی ریلیونس یا اس کا تعلق کبھی مجروح نہیں ہوتا. قیامت تک آنے والی جتنی صورتیں ہیں آپ حقیقت کے ساتھ ان کو متعلق کریں گے. حقیقت کیا ہے؟ وہ اس حکم کا ریشنیل ہے. چنانچہ اس کو کبھی ہم علت کہتے ہیں، کبھی ہم منات کہتے ہیں. اس کے لیے مختلف تعبیریں ہیں. معنی کا لفظ بھی امام شافعی نے استعمال کیا ہے. مراد کیا ہے؟ یعنی صورت کے اندر دیکھا جائے، صورت کے اندر اترا جائے اور اس کو دریافت کر لیا جائے. جیسے ہی وہ حقیقت دریافت ہوتی ہے تو ہمارے لیے توسیع کا موقع پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اب عقل جہاں جہاں اطلاق کا تقاضا کر رہی ہے وہاں اطلاق ممکن ہو جاتا ہے. میں نے اسی اصول پر پیداوار کی مختلف صورتوں پر زکوٰۃ کے احکام کا اطلاق کیا ہے. وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، میں نے مال کی مثال سے اپنا مدعا واضح کر دیا. بالکل ٹھیک. اس کے آخر میں نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ نئی صورتوں پر اس حکم کا اطلاق ہو یا اس سے استثناء اور رخصت، اس کا فیصلہ اسی حقیقت کی بنیاد پر ہوگا. نئی صورتوں پر اطلاق کو میں نے واضح کر دیا. یعنی وہ کیسے ہوتا ہے؟ نئی صورتیں اصل میں عقلاً پیدا ہو جاتی ہیں. جب وہ پیدا ہو جاتی ہیں تو عقل تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ حکم میں ان کو شامل ہونا چاہیے. اس موقع پر اگر آپ صورت پر جم کر بیٹھ جائیں تو کوئی صورت نہیں بن پاتی. چنانچہ پھر حقیقت کی طرف مراجعت کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اسی چیز کو مسلمانوں کا علم اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان الحکم یدور مع العلہ، حکم علت کے ساتھ گردش کرتا ہے، وہ اسی پر مبنی ہوتا ہے. علت ہی حکم کا مدار بن جاتی ہے. وجودم و عدمہ، یعنی وہ پائی جائے گی، وہ علت، وہ حقیقت، تو حکم کا بھی اطلاق ہو جائے گا. وہ نہیں پائی جائے گی تو حکم کا اطلاق بھی نہیں کیا جائے گا. قرآن مجید نے بہت سی صورتوں میں یہ اطلاق کر کے دکھایا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے. تو اس سے نہ صرف یہ کہ عقلاً بلکہ نقلاً بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ حقیقت ہی کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس کی مثالیں میں اس سے پہلے جو اصول زیر بحث آیا تھا وہاں علل زیر بحث تھے، وہاں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ معاملہ کس طرح سے کیا ہے، رسالت مآب نے یہ معاملہ کس طریقے سے کیا ہے. اب ذرا رخصت اور استثناء کو بھی دیکھ لیجئے.
یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں روزوں کے معاملے میں ایک رخصت دی گئی ہے، وہ رخصت قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے یا مریض ہے تو وہ اپنے روزے مؤخر کر سکتا ہے، یعنی وہ رمضان میں روزے چھوڑ دے گا، اور جب وہ سفر سے واپس آ جائے گا یا اس کی تکلیف دور ہو جائے گی تو اگلے دنوں میں رمضان کے بعد وہ روزے رکھ کر اپنی ذمہ داری پوری کر لے گا۔ یہ قانون قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک مسافرت، دوسرے مرض۔ مسافرت اور مرض کو بین ہی لے لیجیے جی، تو پھر آپ یہیں تک رہیں گے، یعنی اس سے آگے قدم بڑھانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر مرض کی حالت میں رخصت دی گئی ہے، سفر کی حالت میں رخصت دی گئی ہے، تو آخر اس رخصت کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کیا یہ مرض کے ساتھ اور سفر کے ساتھ خاص ہے؟ خاص ہے تو پھر اس کی حکمت کیا ہے؟ جب عقل اس کو قبول نہیں کرتی یا اس ریشنل کی حیثیت سے یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس میں بھی حقیقت پر نگاہ رکھی جائے۔ جب آپ حقیقت کو متعین کرتے ہیں تو وہ خود قرآن آگے بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ عسر ہے۔ چنانچہ دیکھیے آگے فرمایا ہے یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت تم کو کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عسر کو پسند نہیں کرتے۔ وہ جب دین کے احکام دیتے ہیں، دین کے ایجابی احکام، تو اس میں عسر کو پسند نہیں کرتے، وہ یسر کو پسند کرتے ہیں۔ تو عسر کیا چیز ہے؟ عسر اصل میں غیر معتاد مشقت ہے، یعنی ایک مشقت تو وہ ہے جو معمول میں کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہوئے پیش آئے گی، ایک ہے غیر معمولی مشقت، غیر معتاد مشقت جس کے ہم عادی نہیں ہوتے۔ اس طرح کی مشقت ہے جو سفر میں بھی روزہ رکھنے سے لاحق ہو سکتی ہے اور مرض میں بھی روزہ رکھنے سے لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیے ہم نے ان فروع کو دیکھا، یہ دو فروع تھیں، اس کے اندر اتر کر جب ان کو جانا تو معلوم ہوا کہ غیر معتاد مشقت ان کی حقیقت ہے۔ اب غیر معتاد مشقت کی 10 صورتیں دنیا میں پیدا ہو جائیں گی، وہ پیدا ہو جائیں گی تو ان پر اس حکم کا اطلاق کر دیا جائے گا، جیسے مثال کے طور پر فقہا نے بھی کیا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک رضاعت کرنے والی ماں، یعنی جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ بھی اس مشقت میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ ایک حاملہ عورت بھی اس میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ حاملہ عورت کو آپ یا مرضعہ کو مریض تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں جو حقیقت کار فرما ہے وہ وہاں صاف نظر آ رہی ہے۔ جب وہ نظر آ رہی ہے تو پھر جہاں جہاں وہ حقیقت پائی جائے گی وہاں آپ رخصت کا فیصلہ کر دیں گے۔ اس مثال سے آپ باقی رخصتوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو رخصت ہو، استثناء ہو یا حکم کی توسیع، اس میں اصل کیا ہے؟ حقیقت، علت۔ اور جب حقیقت اور علت کو سامنے آپ رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے دین کبھی ماضی کا قصہ نہیں بنے گا، وہ ہمیشہ ہر دور کے ساتھ الی یوم القیامہ متعلق رہے گا، اس کی ریلیونس پر کوئی سوال کبھی نہیں اٹھایا جا سکے۔ یہ اصول واضح ہوا؟ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد آپ ذرا اگلا اصول دیکھیے، یہ 5واں اصول ہے، میں نے لکھا ہے اس میں، یعنی جس وقت ہم اجتہاد کرتے ہیں، اس میں سے مراد ہے جب ہم اجتہاد کر رہے ہیں کسی فقہی معاملے پر حکم کا اطلاق کر رہے ہیں، اس میں استدلال کے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ یہ 3 ہیں۔ اچھا، یعنی استدلال کیسے کریں گے، کیا طریقہ ہوتا ہے استدلال کرنے کا؟ اولاً فرع سے اصل پر استدلال، اس لیے کہ فرع ہے تو اصل کو بھی لازماً ہونا چاہیے۔ میں نے ابھی ایک مثال دی، رمضان میں روزوں سے متعلق جو رخصت دی گئی ہے اس میں ہمارے سامنے حکم کی اصل میں فرع بیان ہوئی، کالری بیان ہوئی ہے، یعنی اس میں مرض کی حالت اور سفر کی حالت، یہ 2 حالتیں بیان کی گئی ہیں جو ظاہر ہے کہ کسی حقیقت کی فرع ہیں۔ وہ حقیقت ہم نے دریافت کر لی، وہ حقیقت کیا تھی؟ غیر معمولی مشقت، یہ اصل ہے۔ اس اصل کو اب آپ اوپر رکھ لیجئے اور پھر دیکھیے کہ اور کیا کیا فروع ہو سکتے ہیں جو اس حقیقت پر مبنی ہوں گے یا اس اصل پر مبنی ہوں گے۔ تو آپ 10 فروع کو جیسے کہ ہم نے ابھی واضح کیا اس سے متعلق کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ فرع سے اصل پر استدلال کا طریقہ ہے، یعنی حکم ہمارے سامنے فرع کے ساتھ بیان ہوا تھا۔ حکم میں یہ نہیں بیان کیا گیا تھا کہ اگر تمہیں کوئی مشقت پیش آ جائے، اگر حکم ان الفاظ میں بیان ہوتا تو یہ اصل کو بیان کرتا، اس میں فرع پر اطلاق کر کے
حکم بیان کر دیا گیا. بالکل ٹھیک. یہ الہامی کتابوں کا عمومی طریقہ ہے. یعنی وہ بالعموم کیا ہوتا ہے, عامت الورود صورتوں کو سامنے رکھ کر چیز کو بیان کرتے ہیں. اپلائیڈ ہدایت دیتے. اس سے بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اور فرع کی حیثیت بھی متعین ہو جاتی ہے. یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ دین کا ایک عالم, ایک فقیہ ان کی حقیقت کو دریافت کرے گا اور پھر اس سے اصل پر استدلال کر لے گا. تو یہ پہلی صورت ہے, فرع سے اصل پر استدلال. اس لیے کہ فرع ہے تو اصل کو بھی لازماً ہونا چاہیے. ثانیاً یعنی دوسرا طریقہ کیا ہے, اصل سے فرع پر استدلال. اس لیے کہ اصل فرع کو متضمن ہوتی ہے, لہٰذا اصل پر غور کیا جائے تو وہ جن فروع کو متضمن ہے ان سب پر دلالت کرے گی. اصل کو ہم اسی بنا پر اصل اور فرع کو فرع کہتے ہیں. جی. اصل سے فرع پر استدلال یہ سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے. اس میں قاعدہ کلیہ سامنے آ جاتا ہے یا کوئی بنیادی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. میں نے ابھی مثال دی کہ اگر الفاظ یہ ہوتے کہ اگر کسی کو غیر معمولی مشقت پیش آ جائے تو وہ روزہ مؤخر کر سکتا ہے, تو یہ اصل کے ذریعے سے حکم کا بیان ہوتا. اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرمتوں سے متعلق یہ بتایا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں, خور و نوش کی چیزوں میں تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں. یہ اصل کے لحاظ سے حکم کو بیان کرنے کا طریقہ ہے. اصل بیان ہو گئی, یہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تقرر کے حوالے سے اس کو نہایت وضاحت کے ساتھ خود اللہ پروردگار عالم نے بیان کر دیا ہے. اصل ہمیں معلوم ہو گئی. اب اصل معلوم ہو گئی تو آپ دیکھیے کہ اس کے فروع پر اطلاق کرنا نہایت آسان ہوگی. یعنی اصل ہمارے سامنے ہے. اب ہم دیکھیں گے کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں عقل و فطرت کی روح سے طیب قرار دیا جائے گا, اور وہ کون کون سی کھانے پینے کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں عقل و فطرت کا حکم یہ ہے کہ یہ تو خبیث ہے. تو خبائث اور طیبات کا فرق چونکہ انسانی عقل خود محسوس کرتی ہے, تو جہاں وہ صاف صاف فیصلہ کر دے گی وہاں ہم حکم کا اطلاق کرتے چلے جائیں گے. اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے دسیوں چیزیں ہیں, یعنی سمندر کی چیزیں ہوں گی, خشکی کی چیزیں ہوں گی, بحر و بر میں کھانے پینے کی چیزیں, نباتات میں, حیوانات میں آپ دیکھتے چلے جائیں گے اور ان پر اس حکم کا اطلاق کرتے چلے جائیں گے. تو اس طرح دین کے دائرے میں ایسی وسعت پیدا ہوگی کہ جو اس کو نہ صرف یہ کہ ایک ریشنل پر, ایک عقلیت پر قائم کر دے گی, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ہر صورتحال کے لیے اس کو متعلق بھی کر دے گی. تو اس میں ہم نے کیا کیا, اصل موجود تھی, اس سے ہم نے فرع پر استدلال کیا. چنانچہ میں نے یہ بتایا کہ اس لیے کہ اصل فرع کو متضمن ہوتی ہے. یعنی جب یہ کہا گیا کہ تمام طیبات حلال ہیں تو اصل میں طیبات نے تمام فروع کو اپنے اندر سمیٹ لیا. اس کو ہم اس طرح ادا کرتے ہیں کہ یہ ان فروع کو متضمن ہے, یہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. لہٰذا اصل پر غور کیا جائے تو وہ جن فروع کو متضمن ہے ان سب پر دلالت کرے گی. یعنی اب ہم دیکھتے چلے جائیں گے طیبات کون کون سی چیزیں ہیں, خبائث کون کون سی چیزیں ہیں, ان پر اطلاق کرتے چلے جائیں گے. یہ آسان ترین طریقہ ہوتا ہے, اس لیے کہ یہاں ہمیں غور کر کے اصل متعین نہیں کرنی ہوتی, اصل بتا دی جاتی ہے اور فروع کو ہم علم و عقل کی روشنی میں طے کرتے چلے جاتے ہیں. ثالثاً تیسری چیز یہ ہے فرع سے دوسرے فروع پر استدلال. یعنی ہمارے سامنے ایک فرع ہے, ہم نے دوسری فرع پر اس سے استدلال کیا. یہ کیسے ہوگا, اس کو میں نے بیان کیا ہے, جس کا ذریعہ اصل کا ثبوت ہوگا. یعنی یہاں پر بھی آپ استدلال کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس فرع میں اور اس فرع میں اصل کا تعلق دریافت نہ کر لیں. تو حقیقت یہاں دریافت کریں گے, اصل کی طرف جائیں گے. چنانچہ فرع پہلے اپنی اصل پر دلالت کرے گی, پھر اصل دوسری تمام فروع تک پہنچا دے گی. اس کی ایک نہایت ہی نازک اور نہایت ہی لطیف مثال خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجتہاد ہے. اچھا, یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید نے ایک فرع بیان کی ہے. وہ فرع وضو میں رخصت کی فرع ہے. آپ وضو کرتے ہیں, وضو کو نماز کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے. اس میں کچھ اعضاء ایک خاص ترتیب کے ساتھ دھونے ہوتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں اصالت الماء بھی ضروری ہے, یعنی پانی بہایا جائے. یہ وضو کا اصل حکم ہے.
اس کی ایک فرع بیان ہوئی ہے کہ اگر کسی موقع پر پانی نہیں ہے یا لوگ سفر میں ہیں، ان کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، تو وہ وضو کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم خود ایک رخصت ہے اور اس لحاظ سے اصل حکم کی فرع ہے۔ یہ حکم قرآن مجید میں بیان ہو گیا، یعنی تیمم کا حکم۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں آپ مٹی پر ہاتھ مار کے اپنے ہاتھوں پر پھیر لیتے ہیں، اپنے چہرے پر پھیر لیتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ بھی شارع نے متعین کر دیا، تو فرع خود شارع کی طرف سے ہمارے سامنے آ گئی۔ جب فرع سامنے آ گئی تو اب دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرع پر ایک اور فرع کو قیاس کیا، اور وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے سردی کے موسم میں جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو جرابوں پر وہ مسح کر لیں، یعنی جرابیں پہنی ہوئی ہیں اور پہلے وضو کیا ہے، جیسے فرمایا کہ وہ ہما طاہرتان، یعنی تمہارے پاؤں وضو سے پہلے دھو لیے گئے تھے، پھر جرابیں پہن لی گئیں، موزے پہن لیے گئے، تو اب تم ان پر محض مسح کر سکتے ہو۔ تو یہاں آپ نے جو قیاس کیا ہے وہ کیسے کیا ہے؟ یعنی وہاں تو ہم نے مٹی پر ہاتھ مارے تھے، وہاں ہم نے ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا تھا، اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیرتے وقت بھی یعنی کھلے ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یہاں تو ہم جرابوں پر مسح کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں آپ فرع کو فرع سے اس طرح مماثل نہیں کر سکتے۔ تو کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ ہم فرع کے اندر جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کی اصل کیا ہے، تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس کی اصل میں وہی اصول کار فرما ہے جو ابھی ہم روزے میں دیکھ چکے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مشقت پیش آ جائے تو پھر کوئی علامتی طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جی، یعنی تیمم میں بھی کیا تھا کہ حقیقت کو سامنے رکھ کر اس کی یاد قائم رکھنے کے لیے ایک علامتی طریقہ اختیار کیا گیا، یہ احساس بھی رہے کہ میں بارگاہ خداوندی میں جا رہا ہوں۔ تزکیے کے احساس کے ساتھ، پاکیزگی کے احساس کے ساتھ اگر پاکیزگی عملاً حاصل کرنا ممکن نہیں ہے تو آدمی خدا کی بارگاہ میں جائے۔ اس کو حضور نے سامنے رکھا اور اس کو سامنے رکھ کر اس سے ملتی جلتی ایک دوسری صورت پر حکم کا اطلاق کر دیا۔ تو یہاں کیا کیا گیا؟ یہاں فرع سے فرع پر استدلال کیا گیا ہے، لیکن دیکھیے اس میں طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے، اصل کی طرف گئے۔ اصل چونکہ فروع کو متضمن تھی، اس کے نتیجے میں تمام فروع کا علم ہمیں حاصل ہو گیا، اب ہم اس کا آسانی سے اطلاق کر سکتے ہیں۔ اس کو پھر سن لیجئے، ثالثاً فرع سے دوسرے فروع پر استدلال۔ یہ ایک فرع سے دوسری فرع پر ہے، اس سے زیادہ پر بھی کیا جا سکتا ہے، جس کا ذریعہ اصل کا ثبوت ہوگا۔ چنانچہ فرع پہلے اپنی اصل پر دلالت کرے گی، پھر اصل دوسرے تمام فروع تک پہنچا دے گی، تمام فروع تک پہنچا دے گی۔ یعنی اب اگر ہمیں بھی کوئی ایسی صورتیں پیش آئیں گی جس میں اسی طرح کی مشقت ہو، مثال کے طور پر یہاں پاؤں کو دھونے میں مشقت ہے، ممکن ہے کسی غیر معمولی صورتحال میں ہاتھوں کو دھونے میں بھی یہ مشقت پیش آ جائے، تو اسی اصول کا اطلاق ہم وہاں بھی کر دیں گے۔ یا اور کوئی صورت بھی آپ فرض کر سکتے ہیں جو کسی شخص کو دنیا میں پیش آ جائے، تو ہمارے سامنے وہ طریقہ موجود ہے جس کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ فرع سے کیسے فرع پر استدلال کیا جاتا ہے۔ یہ 5واں اصول تھا۔ اس کے بعد اب چھٹے اصول کو دیکھیے، اور یہ آخری ہے۔ فقہ النبی کی اہمیت اس علم میں غیر معمولی ہے۔ یعنی ظاہر ہے یہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اجتہاد۔ اگر یہ اجتہاد اللہ کے آخری پیغمبر نے کیا ہے کسی معاملے میں، ابھی جیسے ہم نے آخری مثال میں دیکھا، تو اس کی اہمیت کتنی غیر معمولی ہے۔ یعنی اس میں ایک عالم کو حوصلہ بھی ملتا ہے، اس کو اصول کو سمجھنے میں مدد بھی ملتی ہے، اور اس میں یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو چیزیں ملحوظ رکھی ہیں، مجھے بھی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کسی رخصت کا، کسی استثناء کا فیصلہ دیتے وقت اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو فقہ النبی گویا اس معاملے میں علم کا سب سے بڑا ظہور ہے جو اللہ کے آخری پیغمبر سے ہوا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو روایات میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ظہور ہے جو اس بے خطا علم کا ظہور ہے جس کے بارے میں خود پروردگار عالم یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کو نبوت کے منصب پر فائز کرتے ہیں تو آتینہ حکم و علما، ہم اسے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دیتے ہیں اور اپنی طرف سے علم بھی دیتے ہیں۔ یہ علم ہماری طرح کا نہیں ہوتا جو دوسروں سے سیکھا جاتا ہے، جس میں بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، وہ ذات باری کی طرف سے محبت ہوتی ہے۔ اس علم کا ظہور
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات میں ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فقہ و اجتہاد کے معاملے میں یہ کتنی بڑی دولت ہے جو ہم مسلمانوں کو میسر آئی ہے۔ اس کو میں نے اس طرح بیان کیا ہے، فقہ النبی کی اہمیت اس علم میں غیر معمولی ہے، یعنی اجتہاد میں یہ زیادہ تر، یعنی فقہ النبی یہ زیادہ تر اخبار احاد کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے۔ یعنی یہ کہاں ملتی ہے؟ یہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔ حدیث کو فنی اصطلاح میں خبر واحد کہا جاتا ہے، یعنی یہ ان لوگوں کی روایتیں ہیں جو 2-4 کسی وقت حضور سے ملے، کسی ایک آدمی نے، 2 نے، 4 نے بیان کر دیا، وہ حد تواتر کو نہیں پہنچی ہوئی۔ اخبار احاد انہی کو ہمارے محدثین نے نہایت محنت کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ صحابہ کرام نے اس طرح کے معاملات بیان فرمائے، ان سے تابعین نے بیان فرمائے، اور اس طرح حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ وجود میں آیا۔ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، تفہیم و تبیین بھی ہے، سیرت بھی ہے، اسوہ حسنہ بھی ہے، لیکن ایک بڑی چیز کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات۔ اسی کو میں نے فقہ النبی کی تعبیر سے ادا کیا ہے۔ یہ زیادہ تر اخبار احاد کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت میں احتیاط کا تقاضا ہے کہ یہ اخبار احاد اسی وقت قبول کی جائیں جب محدثین کی اصطلاح میں کم سے کم حسن کے درجے کی ہوں۔ یہ اخبار احاد، یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں تو صحابہ کرام اپنے اعتماد پر بیان کر رہے تھے اور لوگ ان کے اعتماد پر ان کو قبول بھی کر رہے تھے، لیکن بعد کے زمانوں میں یہ چیز واضح ہوئی کہ اس میں غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، اختلاط بھی ہو رہا ہے، اس میں روایت بالمعنی کے طریقے پر بات کچھ سے کچھ بھی ہو جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو لوگ گھڑ کر بھی اس میں شامل کر رہے ہیں، یعنی موضوعات بھی اس میں درائے ہیں۔ جب یہ معلوم ہوا تو ہمارے ہاں بہت سے اہل علم نے اسی فن کو اپنا اصل فن بنا لیا، ان کو ہم محدث کہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بڑی خدمت تھی کہ انہوں نے ایک فن ایجاد کیا جس میں وہ روایت بیان کرنے والوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ اس کی اصطلاحات ہے، صحیح، حسن، موزل، مرسل، یہ ان کی اصطلاحات ہے۔ ان اصطلاحات کے ذریعے سے با اعتبار سند روایت کا مرتبہ متعین کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ کیا محدثین کے اس طریقے کو اختیار کیا جائے، یعنی اسی کو مانا جائے۔ محدثین کا کام جس وسعت کے ساتھ سامنے آیا اور کہیں 4 صدی میں جا کر بہت مرتب ہو گیا، اس سے پہلے ہمارے فقہا پیدا ہو چکے تھے، چنانچہ انہوں نے وہ طریقے اختیار نہیں کیے، خاص طور پر احناف نے وہ طریقے اختیار نہیں کیے جو محدثین نے سند کو پرکھنے کے اختیار کیے ہیں۔ ان کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ روایتیں بھی قبول کر لی جاتی ہیں جو بعد میں محدثین کے طریقے پر سند کے معیار پر پوری نہیں اتری، اور بعض موقعوں پر وہ روایت بھی رد ہو گئی ہے جو بعد کے زمانوں میں یہ واضح ہو گیا کہ سند کے لحاظ سے بڑی محکم روایت تھی۔ ان کے لیے یہی ممکن تھا۔ اب محدثین کا کام سامنے آ جانے کے بعد بھی کیا وہی طریقہ رہے گا؟ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کام کے سامنے آنے کے بعد اب یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے متعلق محتاط طریقہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ تاریخی روایات میں، واقعات میں تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ متن ہی کو پیش نظر رہنا چاہیے۔ اگر اس کی احوال کے ساتھ مطابقت ہے، عقل اس کو قبول کرتی ہے تو کوئی معنی نہیں ہے، اس میں ضعیف روایتیں بھی قبول کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اوامر و نواہی بیان ہوئے ہیں، دین بیان ہوا ہے، دین کا کوئی اطلاقی پہلو زیر بحث ہے اور رسالت مآب کی نسبت سے بیان ہوا ہے، یعنی مرفوع روایت بیان کی جا رہی ہے، تو اس میں نے اپنا قاعدہ بیان کیا ہے کہ محدثین نے جن روایتوں کو صحیح قرار دیا ہے یا جن کو کم سے کم حسن قرار دیا ہے، انہی کو قبول کیا جائے گا۔ یعنی محدثین کا طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اختیار کر لیا جائے گا۔ یہ کوئی فقہا کے طریقے سے انحراف نہیں ہے، بلکہ فقہا کے زمانے میں جو علم اس درجے میں مدون نہیں ہوا تھا، ان کے عذر کو قبول کرنے کے بعد ایک واقعے کو قبول کر لینا ہے۔ وہ واقعہ ہو گیا، محدثین نے کام کر کے ایک غیر معمولی نتیجہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ جب یہ رکھ دیا ہے
تو اس کی معقولیت تقاضا کر رہی ہے کہ اس کو مان لیا جائے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ میں بھی چونکہ اپنے مدرسہ فکر کو فقہ و تدبر ہی کا مدرسہ فکر سمجھتا ہوں، یعنی ہمارے ہاں ایک تو سلفی منہاج ہے، ایک فقہ و تدبر کا منہاج ہے۔ فقہ و تدبر کے منہاج میں جس طرح احناف ہیں، جس طرح شوافع ہیں، اسی طرح مدرسہ فرائی بھی ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب روایتوں کا تعلق ہے، جس میں دین بیان کیا گیا ہے، اس میں ہم حسن سے کم درجے کی روایت ان اجتہادی امور میں فقہ النبی کو دیکھتے ہوئے قبول نہیں کریں گے۔ یہ بات اگر واضح ہو گئی تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ضعیف روایتیں ہیں، جو حسن کے بعد ظاہر ضعیف کا درجہ ہے، جو ضعیف روایتیں ہیں، کیا وہ کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جائیں گی؟ یہاں دینی مباحث، اجتہادی معاملات زیر بحث ہیں، تاریخ، واقعات اور بعض دوسری چیزیں یہاں موضوع بحث نہیں ہیں۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے، یعنی اس سوال کا جواب دیا ہے۔ ضعیف روایتیں کئی طریقوں سے آئی ہوں تو انتظامی نوعیت کے فیصلوں میں البتہ ازدیاد اطمینان کے لیے پیش کی جا سکتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی معاملہ دین کے کسی امر و نہی کا نہیں ہے، معاملے کی نوعیت انتظامی ہے، انتظامی معاملات میں 1 2 3 رائے ہو سکتی ہیں، علم و عقل وہاں پر 2 3 چیزوں کو بیک وقت قبول کر سکتے ہیں۔ اس کی میں نے سمجھانے کے لیے بارہا مثال دی ہے کہ ہم ایک قانون بناتے ہیں، ہر شخص کو اپنا لائسنس جیب میں ڈال کر گاڑی چلانی چاہیے، یہ قانون ہے۔ اس قانون کی خلاف ورزی پر ہم کوئی جرمانہ بھی یا کوئی سزا بھی بیان کر دیتے ہیں، یہ قانون کی حیثیت سے ہر شخص کو معلوم ہے۔ اب ایک آدمی پکڑا گیا، اس کے پاس لائسنس نہیں تھا، وہ گاڑی چلا رہا تھا، قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، تو اس میں ایک انتظامی نوعیت کا فیصلہ پیش نظر ہے۔ یعنی اب اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ چالان کر دیا جائے، دوسرا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو موقع دیا جائے کہ گھر سے لا کے لائسنس پیش کر دے، اور تیسرا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو تنبیہ کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ آئندہ لائسنس لے کے آؤ گے۔ یہ جتنے بھی میں نے احتمالات بیان کیے ہیں وہ سب کے سب گنجائش رکھتے ہیں، یعنی علم و عقل اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس کو انتظامی فیصلے کہا جاتا ہے۔ اس کی آگے ایک مثال بھی زیر بحث آ رہی ہے۔ اس طرح کے انتظامی معاملات میں چونکہ اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ دین کی کوئی چیز زیر بحث آئے گی، اس میں اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی چیز بیان ہوئی ہے اور روایات ضعیف ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس نوعیت کے معاملات میں ازدیاد اطمینان کے لیے قبول کر لی جائیں گی۔ ازدیاد اطمینان کا کیا مطلب ہے؟ کہ اطمینان تو عقلی طور پر پہلے ہی ہو چکا ہے، ہم بھی اس نتیجے تک پہنچ چکے تھے، ایک نتیجے تک پہنچ رہے ہیں، وہ بات معقول لگتی ہے، یا ایک چیز محتمل الوجوہ ہے اور اس میں عقل کہتی ہے، ذہن مانتا ہے کہ کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کسی ایک صورت پر بھی اطمینان ہو سکتا ہے، کسی بھی صورت پر اطمینان ہو سکتا ہے۔ تو ازدیاد اطمینان کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک چیز سامنے آ گئی، اس کو قبول کیا جائے گا۔ البتہ ازدیاد اطمینان کے لیے پیش کی جا سکتی ہیں، یعنی ضعیف روایتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں، یعنی انتظامی معاملات میں، اصل بنائے استدلال علم و عقل کے مسلمات ہی ہوتے ہیں۔ یہاں اصل بنائے استدلال کوئی خدا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ علم و عقل کے مسلمات ہی مختلف صورتوں کو طے کرتے ہیں، وہی ان مختلف صورتوں کا امکان پیدا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اگر کوئی چیز یہاں محتمل الوجوہ قرار دی جا رہی ہے تو علم و عقل کی روح سے قرار دی جا رہی ہے۔ جب فیصلہ کن حیثیت علم و عقل کو ہے تو پھر یہ معاملہ انتظامی نوعیت کا ہے۔ طلاق کے لیے مقرر کردہ طریقے کی خلاف ورزی کر دی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ مثال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کی مثال دے رہا ہوں۔ طلاق اس کے لیے مقرر کردہ طریقے کی خلاف ورزی کر کے دی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک طریقہ طلاق دینے کا دین میں مقرر کر دیا گیا ہے، اس طریقے کے مطابق طلاق دی، طلاق ہو جائے گی۔ کسی شخص نے خلاف ورزی کر دی، اس خلاف ورزی کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عدت کے لحاظ سے طلاق دی جائے، ایک آدمی نے اس کا لحاظ نہیں کیا، طلاق دے دی۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے، اس نے لحاظ نہیں کیا اور ایام میں طلاق دے دی۔ اسی طرح بتایا گیا ہے کہ اس میں گواہ بنائے جائیں، گواہ نہیں بنائے اور ایک نزاع پیدا کر دی ہے،
لیکن بہرحال طلاق کا اس نے اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں لوگ 3 طلاق ایک وقت میں دے دیتے ہیں، یہ بیماری تو ہر جگہ عام ہے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اس میں کیا ہوا ہے، طلاق کے لیے اللہ کے مقرر کردہ طریقے کی خلاف ورزی ہو گئی۔ طلاق اس کے لیے مقرر کردہ طریقے کی خلاف ورزی کر کے دی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں جو کچھ بھی کہا جائے گا، یعنی آپ کہیں کہ مثال کے طور پر 3 طلاق واقع کر دی جائیں گی، آپ یہ کہیں کہ ان کو ایک ہی طلاق فرض کیا جائے گا، آپ یہ کہیں کہ ان کو ایک طلاق بھی نہیں مانا جائے گا، جو کچھ بھی آپ کریں گے اس سوال کے جواب میں جو کچھ بھی کہا جائے گا اس کی نوعیت ایک انتظامی فیصلے کی ہوگی، جس کی تائید میں، یعنی ہم فیصلے پر پہنچ گئے، عقل کہتی ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یا ہم نے تینوں امکانات کو یکساں قبول کر لیا، جس کی تائید میں اگر ضعیف حدیث بھی مل جائے تو یقیناً ازدیاد اطمینان کا باعث بنے گی۔ یعنی فیصلہ انتظامی تھا لیکن ضعیف حدیث مل گئی۔ رکانہ بن عبد یزید کی طلاق کا معاملہ اس کی ایک مثال ہے۔ ابو داود، ابن ماجہ، ترمذی اور مسند احمد کی روایتیں ہم نے اس معاملے سے متعلق اپنی کتاب میزان کے باب قانون معاشرت میں ایک جگہ اسی حیثیت سے پیش کی ہیں۔ یعنی وہاں میں نے بحث کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دیکھیے یہ 2 یا 3 امکانات ہیں، یہ امکانات عقلی امکانات ہیں، جہاں بھی خلاف ورزی ہوگی یہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، ان میں سے کسی پر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی صورتحال میں رکانہ بن عبد یزید کی طلاق سے متعلق کیا فیصلہ کیا، اس کی کچھ روایتیں سامنے آتی ہیں۔ یہ روایتیں سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں لیکن وہ میں نے پیش کر دی ہیں، اور حاشیے میں صراحت کر دی ہے کہ یہ روایتیں اگرچہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں لیکن ان کو جمع کیا جائے تو ضعف کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ ضعف کا ازالہ ہو جاتا ہے انتظامی امور سے متعلق ازدیاد اطمینان کے لیے۔ یہ ضعف کا ازالہ ہم ان معاملات میں قبول نہیں کرتے جن میں معاملے کی نوعیت انتظامی نہیں ہوتی۔ یہ وضاحت یہاں کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ پوری میزان میں یہی ایک مقام ہے جہاں میں نے ضعیف روایتوں کو قبول کیا ہے، وہ کس اصول کے تحت قبول کیا ہے، یا آئندہ اگر ضرورت پڑے تو اس طرح کی روایتیں کس اصول کے تحت قبول کی جائیں گی، وہ یہ اصول ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب۔ چاروں بنیادی سوالات کے اجتہاد کیا ہے، اجتہاد کب کب کیا جائے گا، اجتہاد کون کرے گا اور اجتہاد کیسے کیا جائے گا، غامدی صاحب کا پورا تصور اجتہاد ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں پر یہ موضوع پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سیریز کے آخری موضوع کی طرف بڑھیں گے اور وہ اجتہادی اطلاقات ہیں۔ غام صاحب نے آج تک دین کے باب میں جتنے اجتہادات کیے ہیں ان میں سے ایک ایک اجتہاد پر ہم تفصیلی اصولوں کا انطباق کر کے جانیں گے کہ کیا وہ ان اصولوں کے اطلاق میں کنسسٹنٹ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔